بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنا ایک جہاز بوئنگ 747 بمِ عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ بیٹی کی یہ خواہش پوری کرنے پر $1 ملین کا خرچہ آیا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے۔ اس تاجر کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو کشتی تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی کشتی تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس کشتی میں 4 ہیلی کاپٹرز ہر وقت تیار رہتے، جبکہ 610 افراد مشتمل خدام اور عملہ بھی وہ کشتی میں بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس کشتی پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس تاجر نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی فقط ایک مسکراہٹ پر £60,000 مالیت کا طلائی ہار قربان۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان $20 ارب کے معاہدے اسی نے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی ہے۔ سن 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچنی شروع کی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کی پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کہاں ہے۔ اور پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر نے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اور یوں اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص، جس کے پاس کبھی اپنا ذاتی جہاز تھا، صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترک تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ سے دعا ہے ہر انسان کو عقل و سمجھ عطا کرے۔